السلام علیکم۔ پھر ایک بار آپ کے روبرو ہوں سبق نمبر 6، اور آج ہمیں جاننا ہے بحر حزج کے بارے میں، مفاعیلاً۔ جیسا کہ پہلے بھی آپ کو کہا جا چکا ہے کہ اس ویڈیو میں جناب کامران غنی صبا جو اردو نیٹ جاپان کے ایڈیٹر ہیں ان کا تعاون حاصل ہے۔ تو چلیے سیدھے ہم چلتے ہیں مفاعیلاً۔ اس پر کیا کیا بنا سکتے ہیں اس سے پہلے ہم لوگ جان لیں گے مفاعیلاً۔ میم پر زبر ہے، فے پر زبر ہے، یعنی میم متحرک ہے، فے متحرک ہے، الف ساکن ہے، عین متحرک ہے، یہ ساکن ہے، لام متحرک ہے اور نون ساکن ہے۔ تو مفاعیلاً پہ اگر کہیں ہم بناتے ہیں تو دیکھیے اگر یہاں پہ کچھ الگ الگ لفظ کا استعمال کرتے ہیں تو کیا بنائیں گے؟ محبت ہے، مبارک ہو۔ یہ میں نے اس لیے بتایا کہ آپ کوئی ضروری نہیں ہے کہ ایک ہی لفظ کا استعمال ہو، نہیں، الگ الگ لفظ کا استعمال ہو سکتا ہے۔ شعر میں تو الگ الگ لفظ کا ہی استعمال کیا جاتا ہے۔ تو زبردستی بھی ہو سکتا ہے، زبردستی، لیکن وہ تو ایک ہی لفظ ہو جائے گا۔ اب تھوڑا بدل کے میں آپ کو بتا رہا ہوں، محبت ہے، مبارک ہو۔ یہ مفاعیلاً پر پوری طرح سے آتا ہے۔ مفاعیلاً پر بات کرنے سے پہلے ہم یہ گانا سن لیتے ہیں اور آپ کو بتا دیں کہ یہ گانا بھی اسی بحر میں ہے۔ چلو ایک بار پھر سے اجنبی بن جائے ہم دونوں، نہ میں تم سے کوئی امید رکھوں دل نوازی کی، نہ تم میری طرف دیکھو غلط انداز نظروں۔ تو آگے جانے سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں علامہ اقبال کی غزل۔ اگر کجرو ہے انجم آسماں تیرا ہے یا میرا، مجھے فکر جہاں کیوں ہو جہاں تیرا ہے یا میرا۔ اگر ہنگامہ ہائے شوق سے ہے لامکاں خالی، خطا کس کی ہے یا رب لامکاں تیرا ہے یا میرا۔ آپ نے دیکھا یہ اشعار بھی اسی بحر میں ہے، مفاعیلاً 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 مفاعیلاً۔ اگر کجرو مفاعیلاً، اگر کجرو ہے انجم آ مفاعیلاً، سما تیرا مفاعیلاً، ہے یا میرا مفاعیلاً، مجھے فکر مفاعیلاً جہاں کیوں ہو مفاعیلاً، جہاں تیرا مفاعیلاً، ہے یا میرا مفاعیلاً۔ اس میں بہت سارے حروف دیکھیے اس میں ختم کر دیے گئے، ہٹا دیے گئے ہیں۔ جیسے چشمی ہے کو ہٹا دیا گیا ہے، کہیں پر یہ کے بدلے میں زیر لایا گیا ہے، اور کہیں پر زیر کے بدلے میں یہ کا استعمال کیا گیا ہے، نون غنہ کو ہٹایا گیا ہے۔ تو یہ آپ کو پہلی ویڈیو میں بتایا جا چکا ہے کہ ایسا کیوں کیا گیا۔ اس میں کوئی پریشانی ہے تو چلیے پھر سے ہم چلتے ہیں یہاں پر۔ مفاعیلاً، محبت ہے، یہاں بے کو 2 بار اس لیے لکھا گیا کہ بے پر تشدید ہے۔ اسی طرح مبارک ہو، ایک دم اسی فارمولا پر یہ بھی آتا ہے۔ تو اب آپ کو یہاں سے ایک چیز اور جاننا ہے کہ اس بحر میں اور کون کون سے نغمے ہیں۔ تو بہت مشہور نغمہ ہے فلم شہنائی کا، نہ جھٹکو زلف سے پانی یہ موتی پھوٹ جائیں گے، بھری دنیا میں آخر دل کو بہلانے کہاں جائیں، ہمیں تو شام غم میں کاٹنی ہے زندگی اپنی، تیرے کوچے میں ارمانوں کی دنیا لے کے آیا ہوں، چلو ایک بار پھر سے اجنبی ہو جائیں ہم دونوں۔ اور غزل کے بارے میں بات کریں تو بہت ساری غزلیں ہیں جس میں نہ تھا کچھ تو خدا تھا، کچھ نہ ہوتا تو خدا ہوتا، یہ غالب کی غزل ہے۔ اس بحر کے ساتھ ابتدائی 3 اسباق مکمل ہوئے۔ آپ علم عروض سے بہت حد تک مانوس ہو چکے ہیں۔ چلتے چلتے آپ کو ایک کام دیتا جا رہا ہوں، تینوں اسباق میں تختی کے چارٹ کو بغور دیکھیں۔ سبھی اشعار خواہ وہ بحر متقارب کے ہوں، متدارک یا حزج کے ہوں، ایک رکن کی 8 بار تکرار سے مکمل ہو رہے ہیں۔ یعنی ایک رکن ہے فاعلاً، اس کو 8 بار پڑھا گیا تب ایک بحر نکل کر سامنے آئی۔ پہلے مصرے میں 4 بار اور دوسرے مصرے میں بھی 4 بار۔ ایسا ہے یا نہیں پھر سے دیکھ لیجئے۔ 8 کو عربی میں ثمانیہ کہتے ہیں، اسی سے بنا ہے مسمن۔ اس طرح کے بحروں کو سالم بحریں کہتے ہیں، یعنی ان بحروں کا پورا نام اس طرح ہوا جو پہلے آپ نے پڑھا تھا۔ سب سے پہلا چیپٹر تھا آپ کا
میرے رشک قمر تو نے پہلی نظر جب نظر سے ملائی مزہ آ گیا، وہ تھا بحر متدارک مسمن سالم۔ اس کے بعد آپ نے پڑھا تھا بحر متقارب مسمن سالم، اور ابھی جو آپ پڑھ رہے ہیں یہ بحر حزج مسمن سالم۔ اگر یہ باتیں آپ کو پہلے ہی بتا دی جاتی تو آپ کنفیوز ہو جاتے، اس لیے بہت ساری باتیں آپ سے چھپائی گئیں۔ آپ بحر کے بارے میں تو جان گئے کہ بحر میں کس طرح لفظوں کو سیٹ کرنا ہے، حروف کو سیٹ کرنا ہے، یہ تو آپ جان ہی گئے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ آپ کے اندر ابھی بھی کنفیوژن ہے، تو چلیے اس کو تھوڑا سا اور آسان کر کے دیکھتے ہیں۔ فے الف، یعنی فے الف میں جڑ رہا ہے، فے الف زبر فا۔ جب بھی جوڑیں گے تو فے الف کو ایک ساتھ پڑھیں گے نہیں پڑھیں گے، اگر آپ ہجے کرتے ہو تو دیکھیے ایک ساتھ فے کے ساتھ آپ کو الف بولنا ہے یا نہیں ہے، تو بولنا ہے۔ تو فے الف زبر فا، یعنی فے الف میں جڑا تو یہ دو حروف گنتی ہوں گے، اس کے نیچے میں نے دو کا نشان لگا دیا۔ اسی طرح عین کو اگر کہیں آپ ہجے کریں تو ہوگا عین زیر اے، یعنی عین کے ساتھ کوئی دوسرا حرف آپ نے نہیں جوڑا تو یہ عین کے نیچے ایک ہی نشان لگا۔ لن کے لیے لام نون زبر لن، ہجے کریں گے تو کیا دو حروف ایک ساتھ آپ نہیں بولیں گے؟ جی ہاں، آپ ضرور بولیں گے۔ تو جس ہجے میں دو حروف کو ہم ایک ساتھ بولتے ہیں اس کو دو گنتی کیا جاتا ہے، جس کو اکیلے ہجے کرتے ہیں اس کو ایک گنتی کیا جاتا ہے۔ تو آپ نے سمجھ لیا فائلن۔ فعولن اگر ہجے کریں تو کیا ہوگا؟ فے زبر فا، یعنی فے کو کسی حروف سے نہیں جوڑا تو فے زبر فا، یعنی فے اکیلا ہوا۔ عین واو پیش او، یعنی عین کے ساتھ واو کو بھی جوڑ لیا تو یہ مطلب ہوا کہ یہ دو حروف ہو گئے تو نیچے دو دے دیا گیا۔ لن لام نون زبر لن، تو لن کے نیچے بھی دو دیا گیا۔ اس کو کچھ اس طرح سے دیکھیں، مفائلن، آپ ادھر ہجے کریں گے تو بالکل ویسا ہی آئے گا، زے زبر زو، یہاں تھا میم زبر مو تو یہاں زے زبر زو۔ ادھر دو حروف تھے اس کے بعد فے الف زبر فا، تو یہاں دو حروف ہیں ایک ساتھ، بے رے زبر بر، مفا زبر۔ اس کے بعد یہاں تھا عین یہ زر ای، یعنی عین کے ساتھ یہ کو جوڑا گیا تھا تو یہاں پر دال کے ساتھ سین کو جوڑا گیا، دال سین زبر دس۔ اس کے بعد یہاں جوڑا گیا لام نون زبر لن، تو یہاں جوڑا گیا تے یہ زر تی۔ امید ہے آپ سمجھ رہے ہوں گے اس کو۔ اسی طرح دوسرے میں آئے فے الف زبر فا، یعنی فے کے ساتھ الف کو میں نے جوڑا تو یہاں دو دیا گیا نشان۔ تو اسی طرح عین زیر اے اور لام نون زبر لن، یعنی فے الف دو کے اس میں آتا ہے، عین اکیلا ہے اور لام نون دو میں آتا ہے۔ اسی طرح دل ربا اگر لکھتے ہیں تو بالکل اسی طرح لکھیں گے نا، دال لام زیر دل، رے زبر را، بے الف زبر با۔ نیچے آتے ہیں فعولن، فے زبر فا، فے کو کسی حروف سے نہیں جوڑا، ہجے کر کے دیکھ لیں، آپ ہجے کریں گے پتہ چل جائے گا۔ عین واو پیش او، فعو، لام نون زبر لن، فعولن۔ یہاں دیکھیے گاف پیش گو، زے الف زبر زا، گزا، رے شن زیر رش، گزارش۔ تو ایک ہی طرح بیٹھتا ہے کہ نہیں بیٹھتا ہے؟ وہاں تو بتایا گیا آپ کو حروف متحرک، حروف ساکن کے بارے میں، لیکن اب جب آپ کو کلاس ہوگا تو اب اس طرح سے ہوگا، نیچے ایک ڈاٹ، دو ڈاٹ، دو ڈاٹ، دو ڈاٹ، تو اس سے آپ بہت آسان طریقے سے سیکھ سکتے ہیں، بہت اچھے طریقے سے آپ سیکھ سکتے ہیں۔ تو اب جو کل کا یہ ہوگا وہ یہی ہوگا، اور بالکل کل سے ہم لوگ کسی بحر کے جھنجٹ میں نہیں رہیں گے، اور کل سے صرف اور صرف شعر بنائیں گے، اور وہ بھی شعر ہوگا ہمارا مفائلن، فائلن اور فعولن سے ہی، تاکہ آگے جب ہم بڑھیں تو سیدھے سیدھے شعر بنائیں۔ تو کل ہم لوگ شعر بنائیں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اللہ پاک آپ سبھی لوگوں کو خوش رکھے، آباد رکھے۔ اللہ حافظ۔